بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول معاشیات میں ہم ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، قانون طلب کا استثنائی خط، جسے ہم ایکسیپشنل ڈیمانڈ کرو کہتے ہیں۔ ایکسیپشن اسے کہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بیسک رول میں کوئی تبدیلی واقع ہو۔ تو قانون طلب میں کوئی تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ عام طور پہ قانون طلب منفی رجحان رکھتا ہے، یعنی لیفٹ سے رائٹ کی طرف، نیچے کی طرف گرتا ہے، کیونکہ قانون کی بنیاد قیمت ہے کہ اگر قیمت میں اضافہ ہو تو طلب کم ہو جاتی ہے اور قیمت میں کمی ہو تو طلب بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کچھ مخصوص اشیاء ایسی بھی ہیں جہاں یہ قانون طلب لاگو نہیں ہوتا۔ ان اشیاء میں کچھ ہم نے مفروضات میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ قانون طلب اپلائی نہیں کیا جا سکتا، یا فرض کرنا پڑتا ہے کہ وہ چیزیں چینج نہ ہوں تو قانون اپلائی ہو سکتا ہے۔ جیسے گھٹیا اشیاء پر قانون طلب اپلائی نہیں ہوتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھٹیا اشیاء سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کی قیمتیں اگر گرتی جائیں تو لوگ ان کی خریداری مزید کم کر دیتے ہیں زیادہ خریدنے کی بجائے۔ اور قدرتی آفات ہیں جن میں کئی بار جو قانون طلب جو ہے وہ صحیح لاگو نہیں ہو پاتا۔ قدرتی آفات کے وقت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قیمتیں بہت زیادہ بھی بڑھ جائیں پھر بھی طلب بڑھتی رہتی ہے، اور کئی اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ قیمت بہت زیادہ کم بھی کر دی جائے تو بھی ان کی طلب مزید کم ہو جاتی ہے۔ افادہ میں اضافے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کی تقلید کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی تہوار۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یا کوئی لگژری آئٹم ہو سکتی ہیں، فیشن ہو سکتا ہے جس میں آپ قانون طلب کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ سب چیزیں استثنائی خط طلب کریٹ کرتی ہیں۔ ایسی صورتوں میں قیمتوں کے بڑھنے سے ڈیمانڈ بڑھ سکتی ہے یا قیمتوں کے کم ہونے سے ڈیمانڈ گھٹ سکتی ہے، لیکن یہ قانون طلب کے مطابق نہیں بلکہ اس کا استثناء ہے۔ ایسی صورت میں خط طلب مثبت رجحان ظاہر کرے گا، یعنی نیچے سے اوپر کی جانب بڑھے گا اور بائیں سے دائیں کی جانب اوپر کی طرف اس کا رجحان نظر آئے گا۔ اس خط کو ہم استثنائی خط کہتے ہیں۔ اس کی ڈائیگرام ہمارے سامنے ہے۔ اس ڈائیگرام میں نیچے ہمارے پاس طلب ہے، اور ہم یہ یاد رکھیں کہ قانون طلب میں جو ایکس ایکسس ہیں، زیرو او ایکس جسے ہم کہتے ہیں، یہ بیسیکلی زیرو اوریجن کو کہتا ہے، لیکن یہاں او سے مراد اوریجن بھی ہے، زیرو بھی ہے۔ تو یہ او ایکس یہاں پہ طلب کو شو کرے گا اسکیل، اور او وائی اسکیل جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ قیمت کو شو کرے گا۔ پہلی قیمت پہ یہ کوانٹٹی ہمارے پاس ہے جو ہم پرچیز کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور قیمت اس میں اضافہ ہو رہا ہے P1 سے، یہ اسکیل اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ پرائس بڑھ رہی ہے، تو یہ P2 ہو گیا، اور ڈیمانڈ جو ہے یہاں Q1 سے بڑھ کے Q2 ہو گئی، یعنی کہ اس میں اتنا اضافہ ہوا۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ پرائس بھی بڑھی ہے اور ڈیمانڈ بھی بڑھی ہے۔ ایسی صورت میں جو کرو ہمارے سامنے آتا ہے اسے ہم خط طلب کا استثنائی کرو کہتے ہیں، کہ اس میں جو قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے، P1 سے P2 ہو رہی ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ Q1 سے Q2 یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ موو کر رہی ہے۔ قیمت کا اوریجن سے رائٹ سائڈ پہ موو کرنا اس کے اضافے کو شو کرتا ہے، اور پرائس کا اوریجن سے اوپر کی طرف جانا اس کی پرائس کے اضافے کو شو کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پرائس P1 سے P2 ہو گئی اور کوانٹٹی Q1 سے Q2 ہو گئی، اس میں کہ اضافہ ہوا طلب میں بھی اور پرائس میں بھی۔ تو یہاں پہ پہلے نقطہ مل رہا تھا پرائس کا اور کوانٹٹی کا، اب وہی پرائس اور کوانٹٹی کا نقطہ یہاں ملے گا، اور تیسرا نقطہ P3 اور Q3 کا یہاں۔ تو ان تینوں نقطوں کو ہم نے ملایا اس کرو کے ساتھ، ایک سیدھی اسکیل لائن ہم نے کھینچ دی، تو یہ یہاں پہ جو کرو بنے گا اس کرو کو ہم بولیں گے DD، ڈیمانڈ کرو، قانونی طلب۔ لیکن یہ طلب، یہ جو خط طلب ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مثبت ہے۔ مثبت سے مراد پرائس بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے۔ جب دو چیزیں آپس میں ریلیٹڈ ہوں، دونوں بڑھ رہی ہوں، تو اسے ہم مثبت رجحان کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیمانڈ کرو جو ہے استثنائی ڈیمانڈ کرو کہلاتا ہے۔ قیمت کے بڑھنے سے اگر ڈیمانڈ بڑھے تو استثنائی خط طلب حاصل ہوتا ہے، اور قیمت کے کم ہونے سے آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ P3 تھا تو Q3 ڈیمانڈ تھی، اگر P2 تھا لیکن پرائس کم ہو گئی تو ڈیمانڈ بھی Q3 سے کم ہو کے Q2 پہ آ گئی۔ تو اس کو ہم اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر بڑھیں، دونوں صورتوں میں مثبت رجحان ہے، یعنی کہ اگر پرائس کم ہو رہی ہے تو ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے، پرائس بڑھ رہی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ دونوں صورتوں میں ڈیمانڈ کرو کا رجحان مثبت کہلاتا ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔
عام طور پہ جو قانون مطابق قانون طلب کا جو اوریجنل خط ہے اس خط میں پرائز کے بڑھنے سے ڈیمانڈ گرتی ہے، اور یہ قانون طلب تمام عام اشیاء پہ لاگو ہوتا ہے سوائے ان اشیاء کے جن کو ہم نے مستثنیات میں اور مفروضوں میں ڈسکس کیا تھا۔